ہے کہ جس تیری پاکیزگی کی نطق فطرت نے گواہی دی. حضرت عائشہ کے بارے میں کہ تیری پاکیزگی کی نطق فطرت نے گواہی دی. تجھے عظمت بخشی عافیت دی فضیلت دی. اور ایک اور بات کہ شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا. سبحان اللہ. جنگ بدر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم جب جنگ لڑ رہے تھے، اسلام کے سپاہی سے ایک پرچم گر جاتا ہے. صحابہ کی نظروں سے اسلام کا پرچم اوجھل ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاتے ہیں، عائشہ سے دوپٹہ لیتے ہیں اور اس اسلام کے پرچم کے طور پہ بلند کرتے ہیں کہ شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، جسے خود رحمت عالم نے پرچم بنا کے لہرایا. اور خود رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں ہر جگہ کہتا ہوں بارش کے قطروں سے زیادہ درود و سلام محمد عربی پر ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ درود و سلام محمد عربی کی ذات پر ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ رحمت عالم پر درود و سلام ہوں، جو انسان بس رہے ہیں ان سے زیادہ رحمت عالم پہ درود و سلام ہوں. کہ خود رحمت عالم نے اسے پرچم بنا کے لہرایا. اور کتنی پیاری بات ہے کہ خود رسول نے تجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا وہ کہاں سے ملا؟ کیا کہنے کہ خود رسول نے تجھے صدیقہ کا لقب دیا ہے. کہ خود رسول نے تجھے صدیقہ کا لقب دیا ہے. عائشہ فرماتی ہے میرے اندر کچھ فضیلتیں اس طرح ہیں جس طرح زمانے کی کسی عورت میں وہ فضیلت نہیں پائی جاتی. نمبر 1، سب سے پہلے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے میری تصویر لا کر دکھائی ہے. کیا کہنے؟ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین عائشہ کی تصویر لاتے، فرماتے ہیں رسول اب یہ آپ کی رفیقہ حیات بن کے آئے گی. اور پھر وہ ایسی رفیقہ حیات بن کے آئی، ثناء اللہ بھائی آپ والی بات ہے. آج تو وقت کی زنجیروں نے ہماری زبان کو پکڑا ہوا ہے. پاؤں والی زنجیر تو کھل جاتی ہے لیکن جب وقت کی زنجیر زبان پہ لگتی ہے تو اسے کوئی بھی نہیں کھول سکتا. کیا کہنے؟ عائشہ تیرا حجرہ زمین مقدس ہے ذات رسالت کا. تیرا حجرہ زمین خاص ہے ذات رسالت کا. مساق عرش سے یہی ہے باغ جنت کا. یہی تو جنت کا ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے اور رسول کے ممبر کے درمیان ایک جگہ تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ہے. تو بتائیں عائشہ فرماتی ہیں گویا میرے گھر کو اللہ کے رسول نے جنت بتا دیا ہے. اور پھر فرماتی ہیں مجھے ایک فضیلت اور حاصل ہے کہ میں کنواری رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. ثناء اللہ بھائی چھوڑیں ساری باتوں کو، چھوڑیں سیرت عائشہ صدیقہ پر. اتنی سی بات تو ضرور کہوں گا. عائشہ فرماتی ہیں رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں.
کیا آیا جانے کا وقت ہے، اللہ سارے آئے ہیں جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہاں پہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا ہے اسی جگہ پہ انسان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، چھوٹی زبان بڑی بات، کہ جہاں سے انسان کا خمیر اٹھایا ہے وہیں پر وہ دفن ہوگا۔ تو رحمت عالم کا خمیر جہاں سے اٹھایا ہے وہاں سے ابو بکر کا خمیر بھی اٹھایا ہے، سبحان اللہ سبحان آج بھی اکٹھے ہیں۔ جہاں سے رحمت عالم کا خمیر اٹھایا ہے وہیں پر تو عمر کا خمیر بھی اٹھایا ہے نا۔ دیکھیں نا، سسر اور داماد میں اللہ نے رشتہ بتا دیا ہے نا عائشہ کے دشمنوں کو، کہ میں نے ابو بکر جو عائشہ کا والد ہے میں نے رحمت للعالمین کے اتنے قریب کر دیا کہ زمانہ اسے دور نہیں کر سکتا ہے۔ عائشہ تیرا وہ حجرہ ہے جسے گنبد حضرا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہنے اور ثناء اللہ بھائی، میں گیا ہوں نا وہاں پہ، دنیا کی بڑے بڑے مکانات میں ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو راحت، جو خوشی، جو سکون قلب مدینہ طیبہ میں عائشہ کے حجرے میں وہ کہیں پر نہیں ہے۔ اور عائشہ تیرے حجرے کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کہ رحمت عالم وہیں پر تھے وہیں پر ہیں، کہ رحمت عالم وہیں پر تھے وہیں پر ہیں۔ اور میدان حشر میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھیں گے تو پھر ایک اور بات آ گئی، اکیلے نہیں اٹھیں گے، معاشقین اٹھیں گے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا روز قیامت میں اکیلا نہیں اٹھوں گا، دنیا والوں دیکھ لینا، ثناء اللہ بھائی کیمرے میں محفوظ کر لینا، روز قیامت اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو بہرحال صدیقہ کائنات میں بات کر رہے تھے۔ ایک اور بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفیقہ حیات میں آپ مجھے بتائیے، رحمت عالم کی روح دنیا سے جا رہی ہے، اس پر بھی بہت طویل بات ہے، دنیا سے جا رہے ہیں رحمت عالم، کس کی گود میں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کی گود میں ہے رحمت عالم کا سر مبارک؟ عائشہ فرماتی ہیں میں نے محبت بڑی نگاہ رحمت عالم پہ ڈالی، گویا مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ رحمت عالم نے جاتے وقت بھی مجھے نہیں چھوڑا ہے۔ اور رسول اکرم سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کیا کرتے تھے نا، سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے کیا کرتے تھے۔ عائشہ جب تجھ پر منافقین نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت تجھ پر الزام لگایا، الزام تو پہلے بھی لگے ہیں نا، الزام تو مریم پر بھی لگا ہے، الزام تو یوسف پر بھی لگا ہے، لیکن الزام کی بریت یہاں پر دیکھیے، یوسف پر الزام لگتا ہے تو مصر کا بیٹا بولتا ہے، بچہ بولتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وہاں پہ بچہ بولتا ہے، اور جب مریم پر الزام لگتا ہے تو بھی بیٹا بولتا ہے، عیسیٰ بولتا ہے۔ صدیقہ کائنات کی باری آئی تو بلال بھائی مجھے 2 سال پہلے کا منظر یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندے مرد گندے عورتوں کے لیے، جس نے عائشہ کو دیکھنا ہے وہ رحمت عالم کا مطالعہ کرے۔ کہ رحمت عالم حضرت عمر نے رائے دی، انشاءاللہ وہ آخر میں انشاءاللہ العزیز کہہ کر جائیں گے کہ حضرت عمر نے کیا رائے دی تھی۔ اللہ ہم سب کو سیرت عائشہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔